رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت بخشی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلام سے مشرف کیا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے، تو ہماری انداز زندگی اور طرز حیات بھی ایک مسلمان جیسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی شخص مسلمان ہو اور اس کی زبان سے سخت الفاظ نکلتے ہوں اور وہ تلخ لہجے والا ہو اور اس کے اعضاء سے کسی کو نقصان پہنچتا ہو یا کسی کو ایذا پہنچتی ہو اور اس کی گفتگو سے کسی کے دل کے اندر زخم ہوتے ہوں، کسی کا سینہ چرتا ہو، تو یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان تو وہ ہے کہ کوئی شخص اس سے ملے تو وہ نرم مزاجی سے اس سے گفتگو کرتا ہو اور خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے ملتا ہو اور حشاش بشاش ہو کر اس سے ملتا ہو، اور کوئی شخص جب اس سے ملے تو وہ اپنے اندر یہ کیفیت محسوس کرے کہ اس سے پہلے تو میں جن لوگوں سے بھی ملا ہوں لگتا ہے کہ وہ میرے اپنے تھے ہی نہیں، آج محبت اور انسیت ایسی ملی ہے کہ اس سے پہلے والے میرے اپنے بھی مجھے بیگانے لگ رہے ہیں، میرے اپنے بھی مجھے غیر نظر آ رہے ہیں۔ تو مسلمان کی صفات اور مسلمان کے اوصاف تو ایسے ہونے چاہیے کہ اس کی انداز سے اور اس کی طرز زندگی سے اور اس کے اخلاق سے لوگ متاثر ہوں۔ اسلام کے اندر اگر کوئی شخص آنا چاہے تو وہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر ہی آ جائے، اتنا انداز کو اچھا اور عمدہ بنائیے۔ حضور کو بھی تو دیکھیے نا کہ حضور کس انداز میں اس دنیا کے اندر رہا کرتے تھے۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی دشمنان مصطفیٰ کی یہ جرت نہیں ہے، یہ مجال نہیں ہے کہ وہ محمد عربی کے اخلاق پر بات کر دیں، کہ وہ محمد عربی کے اخلاق پر کوئی انگلی اٹھا دیں۔ آج کو تو چھوڑیں، آپ اس وقت میں بھی چلے جائیں کہ جب محمد عربی، محمد مصطفیٰ جب اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر ظاہری طور پر موجود تھے، تب آپ دشمنوں کی مجلس میں ہوا کرتے تھے، آپ کے ارد گرد دشمن ہوا کرتے تھے، لیکن پھر بھی کسی کی یہ مجال، کسی کی یہ جرت نہ تھی کہ وہ محمد عربی کے اخلاق پر انگلی اٹھا دیں۔ محمد عربی کے اخلاق کو ترچھی نظر سے دیکھیں، ان کے اندر یہ جرت تھی ہی نہ، بلکہ جب ان کی کوئی مجلس لگتی اور ان میں صداقت کی بات چلتی تو ان کی زبان سے بے ساختہ محمد عربی کا نام نکلا کرتا تھا، اور ان کی محفلوں کے اندر کبھی عاجزی و انکساری کے اور رحم کرم کے اور عفو درگزر کے تذکرے چھڑتے تو محمد عربی کا جو نام تھا وہ ان کی زبانوں سے بے ساختہ نکلتا تھا، اور ان کا دل یہ گواہی دیتا تھا، زبان کو اس بات پہ مجبور کرتا تھا کہ زبان سے محمد عربی کا نام ہی نکلے۔ تو حضور نے اپنے اخلاق اس قدر میٹھے اور اس قدر مٹھاس والے بنائے ہوئے تھے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر جو معاملات بگڑتے ہیں اس کی ایک وجہ ہمارے اخلاق ہیں۔ ہم اولاد کے ساتھ جس طرح پیش آنا چاہیے اس طرح پیش نہیں آتے، جہاں محبت دکھانی چاہیے وہاں ہم تلخ لہجہ استعمال کرتے ہیں، جہاں نرم الفاظ استعمال کرنے چاہیے وہاں ہم سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور ہماری ماں باپ کے ساتھ بھی ہمارا انداز گفتگو اس قدر برا ہوتا ہے کہ ان کو ایک ایک لفظ کانٹے کی طرح چبھ رہا ہوتا ہے۔ آج یہ جو اولڈ ہاؤس کھل رہے ہیں یہ مسلمانوں کی شان ہی نہ تھی کہ ان کے ملک کے اندر یہ اولڈ ہاؤس کھلے، یہ تو کفار کا طریقہ تھا، ان کا انداز تھا، یہ ان کا طرز زندگی تھا، وہ تلخ لہجے میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ ہمارے حضور نے کبھی تلخ لہجے میں گفتگو نہ کی، جب حضور سے کوئی ملنے آتا حضور کے اخلاق دیکھ کر ہی وہ اسلام قبول کر لیا کرتا تھا، ایسا انداز تھا حضور کا۔ تو اپنے انداز کو اس طریقے سے بنائے نا۔ آج ہمارے ہاں جو اولڈ ہاؤس کھلے ہوئے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم تعلیم کے اعتبار سے ہی سامنے کو تولتے ہیں، سامنے والے کو جو وزن دیتے ہیں، سامنے والے کو جو وقعت دیتے ہیں، اس کو مرتبہ اور حیثیت جو دیتے ہیں اس کی تعلیم کے اعتبار سے دیتے ہیں، اس کے اخلاق کو نہ دیکھتے ہیں۔ ہمارا شہوہ تو یہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا کہ اس کے اخلاق کو ترجیح دیں، چاہے وہ جاہل ہی کیوں نہ ہو، ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، کوئی اس نے کبھی اسکول کی طرف نظر بھی نہ کی ہو، دینی مدرسے کی طرف کبھی اس نے نظر بھی نہ کی ہو، لیکن اس کے اخلاق کی طرف نظر کریں۔ اگر وہ بد اخلاق ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے اخلاق سے پیش آئیں۔ حضور نے اپنی زندگی ایسے ہی گزاری ہے۔ رب نے فرماتا ہے کہ محبوب اگر آپ تلخ لہجے والے ہوتے، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد جو مجلسیں لگی ہوئی ہیں یا آپ کے عاشق جو موجود ہیں اس روح زمین پر یہ نہ ہوتے۔ تو حضور کا اخلاق اتنا بہترین اور عمدہ تھا، تبھی حضور کی مجلس میں اتنے کثیر تعداد میں لوگ ہوتے تھے۔ آج جو لوگ اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں وہ ہمارے اسلام کو جب پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جب حضور کے طرز زندگی کو پڑھتے ہیں، حضور کے رحم و کرم کو پڑھتے ہیں، حضور کے عفو و درگزر کو پڑھتے ہیں، حضور کے جب
محاسن اخلاق کو پڑھتے ہیں، حضور کے حسن معاشرت کو، حسن معاملے کو جب پڑھتے ہیں تو وہ بڑے متاثر ہوتے ہیں، ان پر یہ باتیں اثر انداز کرتی ہیں کہ یار جس کا امیر یہ تبلیغ دیتا ہو، جس کا امیر عملی طور پر اپنے اوپر اتنی عمدہ صفات اور اتنی اعلیٰ اوصاف نافذ کرتا ہو، پہلے اپنی ذات پر اور پھر دوسروں کو اس کا حکم دیتا ہو، تو وہ اسلام کا مرتبہ کیا ہوگا، وہ اسلام کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو اپنے طرز زندگی کو، اپنے اخلاق کو عمدہ بنائیے، ماں باپ کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آیا کریں۔ میں یہ جو بات چھڑی ہے کہ اولڈ ہاؤس کھلنے کی، یہ مسلمانوں کے شان نہیں تھی کہ ان کے ملک کے اندر اولڈ ہاؤس کھلیں۔ اولڈ ہاؤس کھلنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اخلاق کے ساتھ برتاؤ نہیں کرتے، ہمارا اخلاق بد اخلاق ہوتا ہے۔ ہمارے والدین کے ساتھ جب ہماری گفتگو کا انداز ہوتا ہے تو تلخ لہجے میں ہم ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور ہمارے الفاظ کے اندر سختی ہوتی ہے، لیکن وہ ماں باپ تو بوڑھے ہیں نا، ان کو کیا مجال کہ وہ تمہیں کچھ کہہ دیں۔ یار اپنے بچپن کو بھی تو یاد کرو، جب تم رات کو رویا کرتے تھے تو تمہاری ماں باپ کے زبان سے یہ نہ نکلتا تھا کہ بیٹا کیوں رو رہا ہے، بلکہ وہ محبت سے تمہارے پیشانی کو بوسہ دیتے تھے اور تمہیں چومتے تھے اور تمہیں اپنے گلے سے لگا دیا کرتے تھے کہ بیٹا چپ ہو جائے گا، اپنے سینے سے لگاتے تھے، اپنی دھڑکن سے یہ گواہی دلاتے تھے کہ بیٹا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو روئے گا میں سوؤں گا نہیں بلکہ جاگتا رہوں گا، جب تک تو چپ نہ ہوگا، جب تک تو آرام سے نہ سوئے گا، جب تک تو چیند کی نیند نہ سوئے گا تب تک کہ میں سوؤں گا نہیں۔ تو یہ ماں باپ کی الفت اور ماں باپ کی محبت کو، بچپن والی محبت کو یاد کیجئے۔ آج بوڑھے جو ماں باپ ہو گئے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا بھی ایک وقت ایسا آئے گا، یہ بڑھاپا آپ کو بھی آئے گا، یہ عمر آپ کو بھی آئے گی، جیسا لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرو گے، آج ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ گے تو کل کو تمہاری اولاد بھی تم سے اخلاق کے ساتھ پیش آئے گی اور محبت اور الفت کا ہی اظہار کرے گی۔ اپنی زندگی کے اندر اپنے اخلاق کو عمدہ کیجئے، حضور کی جو طرز زندگی ہے اس کو اپنے اوپر نافذ کیجئے۔ حضور نے اپنے اخلاق کو عمدہ رکھا ہے، اعلیٰ رکھا ہے، بالا رکھا ہے، حضور کی طرز زندگی کو پڑھو۔ حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اسلام لانے سے قبل یہ یہودیوں کے عالم تھے، یہ اسلام لانے سے قبل حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے اور حضور سے کچھ چیز خریدی، اور پھر وہ چیز خریدنے کے بعد اس کی کچھ مدت طے ہوئی اور کہا حضور میں آپ سے اتنی مدت بعد یہ چیز لے کر چلا جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تم آ جانا، تو وہ چلے گئے اور ابھی مدت میں کچھ ہی دن باقی تھے، بلکہ 2 دن باقی ہی تھے، وہ 2 دن قبل ہی آ گئے اور محفل لگی ہوئی تھی، حضور کی مجلس لگی ہوئی تھی، حضور لوگوں کو وعظ و نصیحت فرما رہے تھے اور سامنے صحابہ موجود تھے، ان میں حضرت عمر بھی موجود تھے۔ تو وہ حضرت زید بن سعنہ حضور کے پاس آئے اور حضور کے دامن کو اور حضور کی چادر کو پکڑا، سختی سے پکڑا اور تندو تیز نظروں سے گھور گھور کر حضور کو دیکھنے لگے اور تلخ لہجے میں سخت الفاظ میں کہنے لگے کہ محمد عربی تم عبد المطلب کی اولاد کا یہی طرز ہے، یہی انداز ہے، یہی طریقہ ہے، تم لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، اور جب تمہارے پاس کوئی حقوق کے لیے آ جاتا ہے تو تم اس کو ٹال مٹول کرتے ہو، تم اس کو حق ادا نہیں کرتے، تم اس کو حق دیتے ہی نہیں ہو۔ جب یہ بات حضرت عمر نے سنی، حضرت عمر کا عشق نے یہ گواہی نہ دی کہ میں خاموش رہوں، حضرت عمر کا جو سینہ تھا وہ عشق سے پھٹنے لگا اور کہا کہ زید تو کس کی بارگاہ کے اندر آیا ہے؟ تجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ محمد عربی اس دنیا کے بادشاہ ہیں اور تو آج یہاں پر آ کے محمد عربی کی گستاخی کر رہا ہے، ان کے سامنے تلخ لہجے میں گفتگو کر رہا ہے۔ خدا کی قسم اگر حضور کا ادب نہ مجھے روکتا اور حضور کی محبت مجھے نہ روکتی تو میں اپنی تلوار سے تیری گردن کو تن سے جدا کر دیتا، تیری گردن کو اپنی تلوار سے اڑا دیتا۔ یہ عشق تھا حضرت عمر کا، لیکن حضور کو دیکھیے نا، قربان جائیں میرے حضور پر۔ حضور فرماتے ہیں عمر کیا کر رہے ہو؟ اسلام اس چیز کی دعوت نہیں دیتا، اسلام اس چیز کا تقاضا نہیں کرتا۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ تم مجھ سے کہو گے یا رسول اللہ آپ لوگوں کو کہتے ہو کہ حقوق ادا کیجئے، آپ بھی تو ان کا حق ادا کیجئے، اور میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تم مجھ سے یہ کہو گے کہ حضور ان کا حق ادا کر دیجئے اور ان نے جو تلخ لہجے میں گفتگو کی ہے آپ سے، آپ انہیں معاف فرما دیجئے، میں تو یہ سمجھ رہا تھا۔ تو پھر حضرت عمر کو حضور نے فرمایا کہ اسلام محبت کا درس دیتا ہے، اسلام الفت کا درس دیتا ہے۔ تو پھر حضرت عمر کو حکم دیا جاؤ عمر اس کو اس کا حق دے دو،
اور بلکہ اس کا جو حق ہے اس سے زیادہ ہی اسے عطا کر دینا۔ تو حضرت زید بن ثانہ حضرت عمر کے ساتھ گئے، حضرت عمر نے زید بن ثانہ کا حق ادا کیا اور کچھ زیادہ دیا۔ تو پھر حضرت زید بن ثانہ نے عرض کی کہ عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے تم زیادہ حق کیوں دے رہے ہو؟ مجھے میرا جتنا حق ہے مجھے اتنا ہی عطا کر دو، مجھے کافی ہے۔ لیکن حضرت عمر فرمانے لگے محمد عربی نے مجھے کہا ہے، میرے حضور نے، میرے رسول نے مجھے کہا ہے کہ اس زید بن ثانہ کو اس کے حق سے زیادہ عطا کرنا ہے۔ تو حضرت زید بن ثانہ نے کہا کہ عمر اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے میرا حق دے دو، یہ کافی ہے، زیادہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن محمد عربی نے تمہیں زیادہ دینے کا کہا کیوں ہے؟ تو پھر فرمایا حضرت عمر نے کہ محمد عربی نے جب دیکھا کہ میں تم سے تلخ لہجے میں گفتگو کر رہا ہوں، سخت لہجے میں گفتگو کر رہا ہوں، تم سے نرمی کا برتاؤ نہیں کر رہا، تو اسی وجہ سے حضور نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ تمہارے حق سے زیادہ میں تمہیں دوں، تاکہ جو تم سے میں نے تلخ لہجے میں گفتگو کی ہے اس کا عوض سے میں جب تمہیں دوں گا تو تمہارا دل خوشی کے مارے اچھلے گا اور تم محبت میں مجھ سے گفتگو کرو گے اور پھر تم اسلام لے آؤ گے۔ اور پھر وہیں حضرت زید بن ثانہ نے حضرت عمر کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں گئے اور اسلام قبول کیا۔ تو حضور کے طرز زندگی سے، حضور کی گفتار سے، حضور کے انداز سے لوگ اسلام قبول کیا کرتے تھے۔ اتنی محبت حضور کے لہجے میں تھی، اتنی الفت حضور کے کردار میں تھی۔ تو آج یہ عزم کیجئے، یہ ارادہ کیجئے، یہ ایک نیت کیجئے کہ ہم اپنے اخلاق کو اسی انداز میں رکھیں گے جو حضور نے ہمیں حکم دیا ہے۔ حضور کے طرز زندگی پہ ہم چلیں گے اور صحابہ کے طرز زندگی پہ ہم چلیں گے۔ حضرت عمر نے جس طریقے سے ایک محبت و الفت کا تقاضا کرا تھا اور حضور سے عشق کا اظہار کیا تھا، یہ عشق بھی حضور سے کریں گے، لیکن حضور کا جو طرز تھا، حضور کا جو انداز تھا، وہ گفتار تھا، اس کو بھی نظر میں رکھیں گے۔